بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خوشنودی حضرت زینب السلام سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، ذاتِ قبولیت کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، تمام مریضان شفاء کاملہ کے لیے، اور جو مرض کورونا کا پھیلاؤ کنٹرول کے لیے بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. التماس گزار ہوں بسران عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و اہل بیت محمد صلوات. برائے مشروب محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مومنین کرام، آج کا جو کلام ہے اس سے پہلے ایک مختصر سا پیغام. آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست کا دن ہے. یقیناً آزادی خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی بات جو اکثر کہا کرتے ہیں وہ دلوں میں ہمارے گھر کر چکی ہے کہ دیکھو، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا: وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری. تو ایک مختصر پیغام، میرے دل کی خواہش بھی یہ ہے کہ کل مومنین جہاں بھی جائیں مجالس میں تو کوشش کریں کہ اپنے سینوں پر یہ ہلالی پرچم سجا کر جائیں اور دلوں میں حسین پاک کی محبت لے کر جائیں، تاکہ اس دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ اگر اس سبز ہلالی پرچم کے پیچھے اس کی پشت پہ کوئی ہے تو یہ سیاہ لباس والی قوم ہے. اور ہم یقیناً خوش نصیب ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں جو نجات دہندہ تھا، جس نے ہمیں آزادی دلائی، محمد علی کا ایک غلام، ہماری ہی قوم شیعہ قوم سے محمد علی جینا تھا. اور انشاءاللہ جب روز محشر میں ہمارے نجات دہندہ ہوں گے تو وہ بھی محمد اور علی کی پاک ہستیاں ہوں گی. تو آج کا جو کلام آپ کی سماعتوں کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ حسین پاک کی محبت سے، اسی مناسبت سے آپ کی سماعتوں کے لیے مدعا کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے. آپ ایک دفعہ آپ سے التماس ہے کہ بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. ارشاد خداوندی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، یہ سب پروردگار کی نعمتیں ہیں اور اس سے ہر شخص استفادہ حاصل کر رہا ہے. لیکن ایک مخصوص نعمت پروردگار کی وہ ہر قسم ناقص کے نصیب میں نہیں ہوتی، وہ ہے ولایت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صرف حلال ذاتوں کو پروردگار نے یہ نعمت عطا کی ہے. ہم سب کا اس فرش اعظم پہ بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے
کہ ہمارے دل محبت محمد والے محمد سے سرشار بھی ہیں اور ہمارے خون میں پاکیزگی بھی موجود ہے. تو یہ خدا کا ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم سے کم ہے. کوشش کیجیے گا کہ ہم سب مل کر اپنے اس خون کی پاکیزگی کو اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس کا اظہار ضرور کریں. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیے گا. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. 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 یہ کبریا کی عنایت ہے, یہ کبریا کی عنایت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. یہ عرش کرسی و کوثر یہ سلسبیل تیری. یہ عرش کرسی و کوثر یہ سلسبیل تیری. حسین تیری حکومت ہے, حسین تیری حکومت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل محبت ہے اور مسلسل ہے. نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. یا مانگنے کی اجازت ہے, یا مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. پھر اللہ جل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. پھر اللہ جل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. حسین تیری ضرورت ہے, حسین تیری ضرورت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے.
शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होती, खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होती। मेरी नमाज़ विलायत है, मेरी नमाज़ विलायत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल। और तवज्जो रखिएगा इस शेर पर, इबादतों की इबादत हुसैन का मातम, इबादतों की इबादत हुसैन का मातम। ये मेरी माँ की नसीहत है, ये मेरी माँ की नसीहत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है ये मोहब्बत। आपका शुक्रिया कि आप बड़ी पजीराई दे रहे हैं, क्योंकि जिक्र हो रहा है इसमें काफ़ी आ रहा है मुसलसल है, मुसलसल है। एक छोटा सा आपको 4 मिसरे आपके समाप्त हत्या करने लगा। देखिए अल्लाह की अम्बा इनायत है कि उसने हमें मुहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद पैदा किया है। आजकल एक बीमारी का राज है कोरोना, परवरदिगार आप सबको उससे महफूज रखे। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो अब तक लाइलाज है, और 4 मिसरों में आपको बयान करने लगा हूँ। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है। अभी हम मुसलसल सुन रहे थे ना, काफिया में यही मुसलसल है। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है। उलझा हुआ तबीब से सारा समाज है, उलझा हुआ तबीब से सारा समाज है, और होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज। मत भूलना कि बुग़्ज़े अली लाइलाज है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। अली का जो भी अदू है वो लानती है हुजूर, अली का जो भी अदू है वो लानती है हुजूर। अली से उसको अदावत है, अली से उसको अदावत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है। लेकिन आपने यकीनन ये सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो पुश्ते मुबारक पे इमाम मज़लूम करबला आके बैठ गए। ये सब मशीयत इलाही था, उस अल्लाह की मर्जी से ये सब अमल में लाया जा रहा था। तो आखिर इसको अमल में लाने का मकसद क्या था, वो इन 2 मिसरों में आपकी समातों के लिए पेश कर रहे हैं। समात फरमाइएगा। ये मोहब्बत है और मुसलसल है, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने। हुसैन रूह इबादत है, हुसैन रूह इबादत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत
यजीद के लिए लानत है, यजीद के लिए लानत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये किबरिया की इनायत है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरूदे मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से सलावत। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। यकीनन आपके ज़हन में है। भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। यकीनन आपके ज़हनों में अब्सार मुफ्ती साहब की बात यकीनन अभी होगी कि परवरदिगार ने जब भी किसी मासूम को किसी अहम मसले पर, अहम मिशन पर भेजा तो उसके साथ उसकी एक बहन को ज़रूर रखा। खुदा ने भी बताया तो करबला में भी इमाम मज़लूम करबला एक ख़ास मिशन पर आए थे। उसूल दीन पे जब बात आ गई तो मौला ने खुदा की राह में क़याम किया तो परवरदिगार ने बंदोबस्त ये किया कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उनके साथ साथ रखा है। और ये जनाब ज़ैनब की ही अजीम हस्ती है कि जिसकी वजह से इमाम मज़लूम करबला को परवरदिगार ने ज़िंदा रखा और करबला के बाद उन्हें करबला में दफन नहीं होने दिया, बल्कि लोगों को बता दिया कि मज़लूम कौन है और ज़ालिम कौन है। इमाम मज़लूम करबला की मज़लूमियत उनके साथ करबला में दफन हो जाती अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती। तो ये वो मज़लूमा मखदूमा जिसने अपने दो शहजादों की परवाह नहीं की, अपने भाई को और उसके बच्चों को उन्होंने गिरिया किया। बीवी ने आज हम सब ने मिलकर बीवी को उनके दो शहजादों का पुरसा देना है। बीवी के शहजादों पर एक बुलंद सल्फात पड़ी।
بولی زینب کو کہ میرے بجھ گئے دونوں چراغ، پر جہاں میں دونوں میرا نام روشن کر گئے، ان کو مجرا میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، اور باخبر گھاٹ پہ دو تشنا جگر آتے ہیں، برج انوار رسالت کے قمر آتے ہیں، اڑاتے ہوئے راہوار گھر آتے ہیں، خاک اڑاتے ہوئے راہوار گھر آتے ہیں، جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ، کہتی ہے بچے نہیں دو شیر ہے یہ، چوٹ پڑنے لگی نقارہ رنگی پہ ادھر، فیض میں آئے ادھر راحت جانے حیدر، فیض میں آئے ادھر راحت جانے حیدر، کی صدا پڑھ کے اوساد کے منحوس پہ سر، سامنے شیروں کے یا جنگ کا دعویٰ ہے اگر، سامنے شیروں کے یا جنگ کا دعویٰ ہے اگر، پڑھ کے گر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں، اور دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، او نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، او نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں، مالک صبر ہے کو پیاس کے مارے ہم ہیں، مالک صبر ہے کو پیاس کے مارے ہم ہیں، اور ہمتیں دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں، لب ہلا دے تو ملک بحر سلام آتے ہیں، ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، اور بیٹھی تھی زینب ناشا جو پردے کے ادھر، علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر، کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت کے پسر، دیکھیے کشتوں کے کشتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر، تیریں جب چلتی ہیں سر خاک پہ گر پڑتے ہیں، اور شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں، ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل سفر، گر پڑی بنت علی تھا کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑی بنت علی تھا کے ہاتھوں سے جگر، بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر،
چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو، پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہبے پر دوڑے، کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے، تیغ کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے، چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے، گرد لاشوں کے جو تھے وہ یوں جفا جو بھاگے، جس طرح شیر کی پوسوں کے آہو بھاگے، شہر ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، شہر ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، بڑھ کے عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں، الغرض خیمے کی ڈیوڑی پہ جو لائے لاشیں، فضا چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں، فضا چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں، نہ ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگوں، اور مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، کہا زینب نے جو سب مل کے لگی پیٹنے سر، ابھی ماتم نہ کرو بیویو ٹھہرو دم بھر، ابھی ماتم نہ کرو بیویو ٹھہرو دم بھر، شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر، شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر، اور کوئی دیکھو کہ محافے دلہنوں کے ہیں کدھر، دلہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، ارے کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، آئے زینب کو لیے شاہ زمن لاشوں پر، کہا جی کھول کے رو لو انہیں اب ہے خواہر، اور بخش دو دودھ کے کرتے ہیں یہ دنیا سے سفر، جھک گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے حیدر، جھک گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے حیدر، خوش ہوئی تم سے میں اور دودھ بھی بخشا میں نے، چاند سے چہروں پہ سہرا تو نہ دیکھا میں نے، چاند سے چہروں پہ سہرا تو نہ دیکھا میں نے، گل ہے میدان میں زینب کے، بارے اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ان دو معصوم شہزادوں کے طفیل تیرے حضور ہم سب مل کر دست دعا بلند کر رہے ہیں۔ پروردگار بانیان مجلس، حاضرین مجلس، اور میرے مولا جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس وقت فرش عزا پہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، پروردگار ان سب کی دلی حاجات بھرلا، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے تو اسے اس کے قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا اس غم کے حقیقی وارث
امام زمان علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ میرے مولا جو والدین اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرما، اور جن کے والدین ابھی زندہ ہیں حیات ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ خصوصاً آپ سے گزارش ہے دست بستہ کہ ہمارے والد محترم سید عزیز الحسن زیدی کے لیے بھی دعا کیجئے کہ پروردگار مکمل صحت یابی کے ساتھ انہیں زندگی عطا فرما۔ ہماری والدہ مرحومہ جو ہمیں داغ مفارقت دے چکی ہیں پروردگار ان کو جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیزوں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ فیصل صاحب نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں اولاد نرینہ۔ حضرت 6 مصرے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیجئے تو یا علی کہہ کر ابو طالب کا نام، لیجئے تو یا علی کہہ کر ابو طالب کا نام، موڑ سکتا ہے رخ محشر ابو طالب کا نام، چادر اوصاف میں لپٹا ہوا مثل نبی، دیکھ لو قرآن کے اندر ابو طالب کا نام۔ اور جب ابو طالب کا وارث آئے گا پھر دیکھنا، جب ابو طالب کا وارث آئے گا پھر دیکھنا، کریا کریا یا علی گھر گھر ابو طالب کا نام۔ جناب ہم التماس گزار ہوں حجت الاسلام خطیب اہل بیت مولانا سید ابصار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور آزمائش پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ مولانا سید محمد ابصار علی نقوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب ہڑ چلا باندھ کے رمالے سیدہ، جب ہڑ چلا باندھ کے رمالے سیدہ، تاریخ نے وہ لخما لیا سال دیکھ کر،
तारीख ने वो लखमा लिया साल बेच कर, हाथों को जोड़ कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर हमें खरीद ले माल बेच कर। नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्म वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल-मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी साहिबिल वक़्क़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़िल मदीना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन नास अन युद्रिकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। सलावत मुहम्मद। दुआ है रब कायनात, वसत के ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद इस फर्श रज़ा का बिछाया जाना, मुंतज़रीन की ये काविश, मोमिनीन व मोमिनात का इसमें शरीक होना, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। आले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में जो भी नेक दिली शरई हाजात हैं परवरदिगार उन्हें कबूल फरमाए। सभी मोमिनीन के रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, इल्म, फ़हम, शऊर, सेहत में परवरदिगार इज़ाफ़ा अता फरमाए। ख़ुसूसी दुआए सेहत है जनाब डॉक्टर रियाज़ अली शाह मरहूम की ज़ोजा मोहतरमा, ताज़म बरादरान की वालदा, मेरी वालिदा और दीगर जितने भी बीमार मोमिनीन और मोमिनात हैं, दुआ कीजिए परवरदिगार आलम उन सभी को सेहत कामिला वाजिब। परवरदिगार सभी मोमिनीन के शर्म, इज़्ज़त, पर्दे, जान और माल को महफूज फरमाए। सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम अता ना फरमाए। परवरदिगार मासूम का ज़हूर जल फरमाए। हम सबको आपकी सिपाह में शामिल फरमाए। इस इश्क़ आले मोहम्मद को, इस ज़िक्र आले मोहम्मद को, इस मवद्दत आले मोहम्मद को, इस अज़ाए आले मोहम्मद को खुदा हमारी नस्लों में जारी व सारी फरमाए। हम सबका खात्मा बिल हक़ बिल खैर दीन आले मोहम्मद पे करार फरमाए और सभी मरहूमीन समेत हम सबको आखिरत में शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद रूप पढ़ने आले मोहम्मद इजाज़त है बात का आगाज़ किया। हज़रात सामईन, कुरान और आज़माइश के उन्वान से ये आज की हमारी चौथी नशस्त है। जो मतालिब गुज़िश्ता दिनों में आप हज़रात के गोश गुज़ार किए, यकीनन उसका कोई ना कोई खाका आपके ज़हनों में इंशाअल्लाह मौजूद होगा। कल जहाँ बात तमाम की थी वहीं से ही बात को मैं आगे बढ़ा दूँगा, और क्योंकि वो मरहला बड़ा हसीन था, वो मरहला बड़ा ही खूबसूरत था कि हज़रत ख़त्मी मरतबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आप फरमा रहे मन अरादा अन यंज़ुरु
الی آدم فی علم، کوئی ارادہ کرے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، وَعَلَى نُوحًا فِي فَهْمِهِ، اور اس کی چاہت ہو کہ وہ نوح کو اس کے فہم میں دیکھے، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور وہ چاہے کہ ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھے، وَعَلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ، اور کوئی چاہے کہ موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا بطشہی، اس کی شدت کے اندر دیکھے، وَعَلَى عیسیٰ فِی عبادتِهِ، اور وہ چاہے کہ عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھے، تو پھر کیا کرے؟ کیا ماضی میں جا کر وہ تاریخ میں جائے، موسیٰ کو موسیٰ کے دور میں دیکھے، عیسیٰ کو عیسیٰ کے دور میں دیکھے، ابراہیم کو ابراہیم کے دور میں دیکھے؟ نہ، وہ اتنی زحمت نہ کرے، بس اتنا کر لے فَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، توجہ ہے، وہ صرف اتنی زحمت کرے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، اسے آدم اپنے علم کے کمال میں نظر آ جائے گا، اسے موسیٰ اپنی ہیبت کے معراج پر نظر آ جائے گا، اسے ابراہیم اپنے علم میں نظر آ جائے گا، اسے نوح اپنے فہم میں نظر آ جائے گا، عیسیٰ اپنی عبادت میں نظر آ جائے گا۔ حضور کل ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر ذہنوں میں موجود ہو آپ ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، میں مولا علی کے فضائل کی کس نہج سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہے کلام رسول، اور رسول کا کلام تو پھر کلاموں کا رسول ہی ہوگا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے ان انبیاء کو دیکھنا ہے تو تم یہ کہا اگر انبیاء کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر علی دیکھنا چاہتے ہو تو نبیوں کو دیکھ لو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے علی کو دیکھنا ہے تو آدم کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہے تو آدم کو دیکھو۔ ہاں، اگر تم نے موسیٰ کو دیکھنا ہے علی کو دیکھ لو، مگر علی تمہیں موسیٰ میں نہیں ملے گا۔ توجہ ہے جی، ابراہیم علی میں ملے گا، علی ابراہیم میں نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علی میں ملے گا، علی عیسیٰ میں نہیں ملے گا، کیونکہ حضور وہ ملتا ہے جو اندر سما جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، رسول بتا رہے ہیں 1.25 لاکھ نبی اپنے کمال میں علی میں سما سکتے ہیں، کیونکہ علی میں گنجائش ہے، مگر نبیوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ علی کو خود میں سما سکے۔ جنہیں سمجھ آئے کہ وہ ساتھ دیں گے، حیرت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں جی، فرمایا اگر تمہیں نبیوں کو دیکھنا ہے علی کو دیکھ لو، یہ نہیں فرمایا علی کو دیکھنا ہے تو نبیوں کو دیکھ لو۔ ہاں، اگر کسی میں علی دیکھنا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور یہ قرآن کی مہر ہے، انفسنا و انفسکم، نبی کا نفس ہے علی۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ صرف ذات رسول خدا ہے کہ جس میں علی کی ذات سما سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اب ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ صاحب یہ تو بات بڑی کسی حد کو پھلانگ نہ جائے، کہیں مرحلہ غلو میں داخل نہ ہو جائے۔ خدا کی کروڑ لعنت ہو غالیوں پر بھی، ناصبیوں پر بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، عقائد کے باب میں بڑی وضاحت رہنی چاہیے۔ کروڑ لعنت ہو، یہ ممبر تشیعوں کا ممبر ہے، نہ غالیوں کا ممبر ہے، نہ ناصبیوں کا ممبر ہے۔ عقائد کا معاملہ کلیئر ہے۔ دیکھیں، یہ جو نفس رسول ہے نا، یہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کر کے سمندر کوزے میں نہیں سمیٹا، کائنات فضائل کو نقطے میں سمیٹ دیا۔ توجہ ہے جی، صبح کا وقت ہے، تھکاوٹ تو ہو نہیں سکتی۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ خدا نے کیا کیا ہے؟ انفسنا و انفسکم۔ میں ایک طالب علمانہ دعوت دے رہا ہوں اور صاحبان مطالعہ کو دے رہا ہوں۔ اس ایک لفظ کے بعد جو قرآن میں آ گیا مولا علی کی شان میں، جتنے فضائل مولا علی کے ہیں، جتنی کتابیں مولا علی کی شان میں لکھی گئی ہیں، اگر وہ ساری سمندر برد بھی کر دی جائیں نا، علی کے فضائل پہ ایک لمحے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے جی،
یہ ایک لفظ ہی مولا علی کی شان کو بیان کرنے کے لیے کافی. اور یہ قرآن نے کہا ہے علی نفس رسول ہے، اصول کافی نے نہیں کہا، بخاری نے نہیں کہا. دیکھیں تھوڑا تو توجہ فرما رہے ہیں. یہ جو لفظ دیکھیں، میں اپنی طرف سے نہیں، میں تو بڑا حقیر سے طالب علم ہوں، میں آپ کے سامنے ایک عظیم مفسر کا جملہ پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ علی نقی نکن مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے اس لفظ کی جتنی حسین تفسیر کی ہے، آپ جتنی تفاسیر اٹھا کر پڑھ لیں اس میں وہ لطف نہیں محسوس ہوتا جو علامہ نکن نے کی ہے. وہ سمجھاتے ہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں. بڑی سادی سی مثال ہے، اگر پہنچ گئی بڑا لطف آئے گا، اور ساتھ ضرور دیجئے گا ایمانداری سے اگر بات پہنچ جائے تو. وہ فرماتے ہیں اگر نفس کو پہچاننا نا کسے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جسم انسانی میں جتنے افعال اس جسم سے ظاہر ہوتے ہیں نا، ہر فعل کا کوئی فاعل جسم انسانی میں موجود ہے. انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، انسان چکھتا ہے زبان سے. وہ فرماتے ہیں انسان حرکت کرتا ہے پاؤں سے، انسان پکڑتا ہے ہاتھ سے. جسم انسانی میں ہر فعل کا ایک الگ الگ فاعل ہے. توجہ فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں اگر آپ کسی فعل کی نسبت کسی دوسرے فاعل پہ دے دیں گے تو آپ کی بات غلط ہو جائے گی. اگر آپ کہیں میں نے دیکھا آنکھوں سے، یہ درست ہے، مگر اگر آپ نے کہا میں نے دیکھا زبان سے تو یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے کہا میں نے چکھا آنکھوں سے تو یہ بات غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں میں چلا ہاتھوں سے تو یہ بات غلط ہے. میں نے پکڑا پاؤں سے تو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فعل کی نسبت دوسرے فاعل پہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس اسے کہتے ہیں، بالیدہ فکر لوگوں کے لیے یہ تعریف ہی کافی ہوگی. فرماتے ہیں نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. جو ہے اگر بات سمجھنا، نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. فرماتے ہیں آپ کو ہر فعل کی ایک الگ نسبت دینی پڑ رہی ہے. میں نے دیکھا آنکھوں سے، میں نے چکھا زبان سے، میں چلا قدموں سے، میں نے چھوا ہاتھوں سے. فرماتے ہیں نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. اب آپ ایسا کریں، ہر شے کی نسبت نفس پہ ڈال دیں. آپ کہیں میں نے دیکھا، میں چلا، میں نے چکھا، میں نے چھوا. اب غلط نہیں ہو رہا. جو ہے جی، پہلے آپ فعل کی نسبت الگ فاعل پہ دے رہے تھے، بات غلط ہو رہی تھی. مگر اب آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے زبان سے چکھا. اب آپ نے ہر شے نفس پہ ڈال دی. میں نے دیکھا، میں چلا، میں نے چھوا. یہ سب ٹھیک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے نسبت نفس پہ دے دی ہے، اور نفس نے کثرت کو وحدت میں سمو دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ بخاری نے نہیں کہا، یہ اصول کافی نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے علی نفس رسول ہے. علی ہے نفس رسول. یعنی اب جو کہا جائے ان دونوں کے تعلق سے وہ صحیح ہوگا. یعنی بولے نبی کلام علی کا. حضور صاحب اگر بات سمجھ میں آئے تو چلے علی حرکت نبی کی. توجہ ہے جی. گفتگو نبی کریں، خطبہ علی کا، سوچیں علی، فکر نبی کی. اب سمجھ میں آیا یہ کیسے ہوا؟ اولاد علی کی، آل نبی کی. ہم آتا ہیں مولا علی کے فضائل کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں. کمال دیکھیں، علی ہے نفس رسول. اور میں نے عرض کیا حضور یہ حدیث میں لفظ نہیں آیا. علی کو نفس رسول حدیث نے نہیں قرآن نے قرار دیا ہے.
اور نفس اسے کہتے ہیں جس پہ کچھ ڈال دو جملہ غلط ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے جی؟ یعنی کلام مصطفیٰ کا، کلام علی کا، حرکت مصطفیٰ کی، چلنا علی کا، اولاد علی کی، آل مصطفیٰ کی. ہر بات قابل توضیح اور تشریح نہیں ہوتی، مگر جملہ اسے ضرور سمجھ میں آئے گا جو شکم مادر سے ذکر مرتضیٰ سننے کا عادی ہے. اور میں وضاحت نہیں کروں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا. حرکت مصطفیٰ کی، چلنا علی کا، گفتگو مصطفیٰ کی، کلام علی کا، اولاد علی کی، یہ اولاد علی کی، آل مصطفیٰ کی. اب کے بعد کوئی یہ سوال نہ کرے یہ کیسے ہوگا، سیغہ علی پڑھ دے طلاق نبی کی. حضور ہر دوست کو میں سمجھا نہیں سکتا، اور جنہیں سمجھ میں آئے وہ خاموش. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی شہنشاہ، علی بادشاہ، علی ملکت بشاہ، علی شرف، علی لکھ کمل، علی شرک، علی نامر، علی میری جان، علی دامن حقر، علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. نعرہ حیدری، حیدری، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمت عطا فرمائے. علی کے فضائل کی صدقے توجہ فرما رہے ہیں حضور. یہ قرآن کہہ رہے ہیں علی نفس رسول ہے. اچھا اگر آپ نے یہاں تک اور اتنا لطف لیا نا، میں آگے بڑھ کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور طالب علمانہ جملہ عرض کر. اعتماد رکھیے گا، میں سن کے نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ خدائے آل محمد شاہد ہے، ہر جگہ آپ قرآن کے ترجمے مل جائیں گے. جب اس لفظ پہ معاملہ آتا ہے نا، انفسنا و انفسکم، آپ جانتے ہیں نا یہ آیت مباہلہ میں ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. حضور کمال یہ دیکھیے، آپ اس کے جا کے جتنے ترجمے ملے عالم اسلام کے پڑھیں، ایک آپ کے مکتب کا بھی ترجمہ ہے، ایک عالم اسلام کا بھی ترجمہ ہے. اچھا آپ کا مکتب جب ترجمہ کرتا ہے نا اور وہ یہاں تک آتا ہے نا، نبی نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. ایسے ہی ہے نا جی؟ اچھا اب عالم اسلام کا ترجمہ دیکھیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. یہاں ٹھہر کے عرض کرنا چاہوں گا، خدائے آل محمد شاہد ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، بطور طالب علم عرض کر رہا ہوں، میں کنورٹ کی اولاد نہیں ہوں، میں آل محمد تک شیعہ ہوں. میں اعتماد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں 65 سالہ عزاداری کا وارث ہوں اپنے باپ کی. میں اعتماد سے یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے انفسنا و انفسکم پہ پورے قرآن میں ان دو لفظوں میں نا مجھے شیعہ ترجمے کا لطف ہی نہیں آتا، مجھے اہل سنت دوستان کے ترجمے کا لطف آتا. خدا کی قسم پورے قرآن میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں، طالب علمانہ سادی سی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جنہیں سمجھ آئے انہیں لطف آئے گی. مجھے یہاں آ کر شیعہ ترجمے کا لطف نہیں آتا، مجھے سواد اعظم کے ترجمے کا لطف آتا ہے. کیونکہ جب آپ کا مترجم چلتا ہے وہ کہتا ہے ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، ہم اپنے نفس تم اپنے نفس. مگر وہاں مترجم کو کوئی خیال تھا. توجہ ہے جی؟ وہ کچھ چاہ رہا تھا، وہ تاریخ میں سے تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے ترجمے میں کرنے کی کوشش کی، مگر ترجمہ مزید حسین بنا دیا. توجہ ہے، اس نے بڑا لطف آنے جا رہا ہے. ترجمہ شروع ہوا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں، تم اپنی عورتیں، ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں.
تم بھی خود ہی آ جاؤ. شاید مقصد یہ تھا کہ بات بس یوں ہی آگے بڑھ جائے گی، مگر تاریخ میں پلٹ کے دیکھا تو علی پہلو رسول میں تھے. توجہ ہے جی. یا تو اس کے بعد علی کو میدان مباہلہ سے نکال دیا جاتا، مگر تاریخ تو بتاتی ہے علی صاحب تھے. تو کس کیٹیگری میں تھے؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ابنانا میں تو حسنین تھے، نسانا میں سیدہ تھی. تو علی کس کیٹیگری میں گئے؟ کیونکہ مترجم بتا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے ہم اپنے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی، تم بھی خود ہی آ جاؤ ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. یعنی آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، کم از کم مترجم نے مان لیا نا، نبی علی کو اپنے سے ہٹ کے کچھ نہیں سمجھتے تھے. علی محمد کی بہن کا نام ہے. گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے. کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے. اس قافلے کی فتح پہ شک ہو تو کفر ہے، اس قافلے کی فتح پہ شک ہو تو کفر ہے. جس قافلے کی پشت پہ خیبر چکن چلے. نعرہ حیدری. پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جزاک اللہ. دوستان ساتھ ہیں میرے. تو حضور تم بھی خود ہی آ جاؤ ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. حضور تو پھر علی کیا ہے؟ سادگی سے جملہ عرض کروں گا. دنیا سوچ کے علی کے مقابلے پہ کسی کو لائے. علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے. تو جب میں موجود ہو، جب میں ہی کہیں نہ جائے تو کوئی کیسے کسی کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے حضرات، تو جب علی ہیں اس کا مطلب نبی کہیں گئے ہی نہیں ہیں. تو بیٹھو فرما رہے ہیں. مگر عقائد کے باب میں وضاحت ہے. رسالت و نبوت اپنے تمام ترمانہ اور مفاہیم میں تمام ہوئی ذات سرکار مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا جی حضور؟ حضور ہم نے جو مولا علی کو لیا ہے نا، کوئی ضد نہیں ہے. اور میں عرض کروں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کمال پہ دیکھا اور مان لیا. قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر اس قوم نے آل محمد کو مانا ہے، حکم رسالت سے مانا. تو بیٹھو ہے ہم نے مولا امیر کو، ہم نے مولا آل محمد کو اگر تسلیم کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ باعظمت تھے اس لیے ہم نے مان لیا. ہم نے کلمہ پڑھا تھا خدا کا رسول کا، یہ رسول نے آگے کی طرف بھیجا. توجہ ہے جی؟ ہم نے اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، دنیا ہمارے متعلق مغالطہ رکھتی ہے. دنیا ہمیں کہتی ہے علی والے، ہم کہاں سے علی والے؟ ہم تو ہیں محمد والے. توجہ ہے جی؟ ہم اصل میں محمدی المسلم ہیں. یہ تو دنیا جب ہمیں کہتی ہے علی والے، وہ اتنا پیارا لقب ہے، انکار کون کرے؟ جو میرے ساتھ ہیں تو ہمارے اتنے حسین لقب کا انکار کون کرے؟ ہم کیسے دعویٰ کر دیں ہم علی والے؟ کیوں؟ میں دلیل سادی سے کروں گا، توجہ چاہوں گا. حضور ہم محمد والے ہیں. وجہ ہمارے مولا نے طول تاریخ میں جا کر دیکھ لیں، علی نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا. یہ تو رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہوگا. جو فرماتے ہیں یہ تو رسول کا حکم ہے. یہ قوم جسے مکتب آل محمد کہتے ہیں، کوئی فقہ جعفریہ کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، جو جس کا ذوق وہ کہہ لے، مگر یاد رکھے یہ قوم جو بھی ہے رسول کی دی ہوئی قوم ہے. توجہ ہے جی؟
ہم تو رسول کے پاس گئے تھے دین لینے، ہم پہلی محفل میں گئے وہاں پر بھی علی تھما دیا، ہم آخری محفل میں گئے وہاں بھی علی تھما دیا۔ توجہ ہے جی، تھکے تو نہیں بیٹھے، بڑا لطف آیا آپ کی، یہ صرف آپ کی میں محبت دیکھ کے اللہ جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے موضوع پہ پلٹنا ہے مگر جملہ بڑا وزندار ہے، بڑا لطف آئے گا اگر پہنچے تو۔ ہم کیا کریں، ہم پہلی محفل میں گئے، محفل تمام نہیں ہوئی، حالانکہ لینے توحید گئے تھے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے، لینے گئے تھے توحید، شروع توحید سے ہوئے علی پہ گئے۔ توجہ ہے جانے ہوتا ہے، دنیا کو یہ بھی ہوتا ہے، ان کا بڑا مسئلہ ہے، یہ کہیں سے بات شروع کریں نا، کان کہیں سے پڑھیں، موضوع کوئی شروع کریں علی پہ ہی جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ موضوع توحید رکھتے ہیں، سنانے علی بیٹھ جاتے ہیں، یہ رسالت پہ بات شروع کرتے ہیں، آتے علی پہ ہیں۔ ایسی عجیب قوم ہے، ذکر قبر کا بھی چھیڑے وہاں بھی علی ہی لے آتے۔ دنیا ہماری مجبوری سمجھیں، ہم دین سے آشنا کہاں ہوئے؟ حضور محفل ذوالعشیرہ میں ہم کیا کریں؟ نبی نے بات توحید سے شروع کی تھی، علی پہ ہی گئے۔ توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ تو میں جملہ عرض کروں، اسلام کی پہلی محفل بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہوگی، کہاں تک گئی ہوگی، مگر ختم علی پہ ہوئی۔ جب تک علی کی ولایت کا ذکر نہیں آیا محفل تمام نہیں ہوئی۔ اسلام کی آخری بڑی محفل، اللہ کے نبی نے توحید سے خطبہ غدیر میں شروع کیا، مگر بات تمام نہیں ہوئی جب تک علی کی ولایت پر نہیں گئی۔ حضور وہ جہاں تک مجمع بیٹھا ہے، میں آپ حضرات کی محبت اور توجہ چاہوں گا، اسلام کی پہلی بڑی محفل تب تک تمام نہیں ہوتی جب تک مولا علی کی ولایت نہیں آ جاتی۔ اسلام کی آخری بڑی محفل تب تک تمام نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہیں آ جاتی۔ یعنی دین اسلام کی ابتدا میں بھی علی کی ولایت ہے، دین اسلام کی انتہا میں بھی علی کی ولایت ہے۔ اب جہاں بیٹھے ہو ساتھ دینا، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ علی کی ولایت دین میں ہے یا سارا دین علی کی ولایت کے حصہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ یا صلی اللہ صلی محمد اللہ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ۔ تو حضور علی ہے نفس رسول جناب موسیٰ، یہاں سے ایک نئے فیز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری پچھلی گفتگو جو ذہنوں میں ہوگی، میں نے آپ کے ذہنوں کو زرخیز کرنا تھا، یقیناً ہو گئے ہوں گے، میں اگلی بات پر جا سکوں۔ یہاں بھی بڑا لطف ہے خدا کی قسم۔ اب یہاں سے دیکھیں، ابھی تک تو ذکر موسیٰ تھا، اب دیکھیں موسیٰ کا ذکر کیسے شیعوں کے ذکر تک آ جاتا ہے۔ توجہ ہے جی، اب پروردگار بتا رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب پہلے گفتگو کی تصر فرعون تک کی کہ آپ کو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مادر معصوم سے، ایک ماں سے وعدہ تھا پلٹ آیا، ایک قوم سے بھی معصوم کا وعدہ ہے، پر خدا کہہ رہے ہو یقین رکھو اگر ماں کو واپس کر رہا ہوں تمہیں کیوں نہیں واپس کروں گا۔ توجہ ہے جی، ہاں دل میں عشق امام کا ویسا ہونا چاہیے جیسے مادر موسیٰ کے دل میں موسیٰ کا پیار تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب اللہ نے ایک دم منظر ہی بدل دیا، ایسا لگتا ہے جیسے پچھلی قسط تمام ہو گئی، اگلی قسط کا آغاز ہو رہا۔ اب جب موسیٰ جوان ہو گئے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پروردگار فرماتے ہیں موسیٰ اس عالم میں شہر میں داخل ہوئے کہ اہل شہر پہ غفلت پڑی ہوئی تھی۔ یہاں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک یہ کہ سب سو رہے تھے، مگر اس سے زیادہ جازب تفسیر یہ ہے کہ دنیا پہ غفلت چھائی ہوئی تھی، کہ فرعون جیسا لعین اوپر بیٹھا ہے اور ان میں کوئی تحرک پیدا نہیں ہو رہا تھا، کوئی مزاحمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب سین سامنے آ گیا۔ موسیٰ آئے چوک کے اندر، چوراہے پہ ایک عجیب منظر چل رہا تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، دو افراد تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب قرآن نے جو ان کا تعارف کروایا ہے نا، بڑا ظلم ہوگا
اگر میں اس میں اپنی طرف سے کسی جملے کا اضافہ کروں، لطف لینے والوں کو قرآن کا لطف لینا چاہیے۔ اب تعارف خدا ان دونوں لڑنے والوں کا کروا رہا ہے، ھذا من شیعتہ ہی، تو ہے دوستان، وَھذا من عدوہ ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔ عدو سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ دشمن۔ شیعہ بھی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ اب یہ قرآن تعارف کروا رہا ہے، یہ شیعت ہی، یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ موسیٰ کی طرف۔ کس کا شیعہ تھا؟ موسیٰ کا۔ عدو ہی، دشمن کس کا تھا؟ موسیٰ کا۔ دو افراد لڑ رہے تھے، ایک کا قرآن تعارف کروا رہا ہے، ھذا من شیعتہ ہی، ھذا من عدوہ ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔ دنیا نے بڑی کوشش کی، مختلف کیٹیگریز بنائے، مختلف فرقے بنائے، مختلف نبی کے کلمہ گو بنائے، مگر قرآن نے بتایا دنیا جتنے مرضی فرقے بنائے، قرآن کی نظر میں نبی کے سامنے والوں کی فقط دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا نبی کا شیعہ ہوتا ہے یا نبی کا دشمن ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کم از کم جو آگے بیٹھنے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پہچان کر توجہ فرما رہے ہیں۔ کمال دیکھیں، قرآن نے بتایا نبی کے سامنے والوں کی مختلف کیٹیگریز نہیں ہوتی، صرف دو ہی طبقے ہوتے ہیں نبی کے سامنے، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن۔ یعنی امت کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی ہیں، یا اپنے نبی کے شیعہ بن جائیں، توجہ ہے جانے محترم، یا اپنے نبی کے دشمن ہو جائیں۔ حضور پورے اعتماد سے طالب علمانہ انداز میں عرض کرنا چاہوں گا، واحد مکتب ہے، واحد فرقہ ہے شیعہ جس کا نام قرآن میں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب دنیا ہمارے عقائد پہ بات آتی ہے نا، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ تعجب کی بات ہے، تقاضا وہ کرتے ہیں جن کا نام لینا بھی قرآن نے گوارا نہیں کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، ھذا من شیعتہ، وہ موسیٰ کا کیا تھا؟ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، وہ موسیٰ کا عدو تھا۔ اچھا جیسے وہ آپس میں چونکہ گتھم گتھا ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، جیسے ہی موسیٰ کو آتے دیکھا نا، اب نگاہ تو دونوں کی پڑی، نگاہ تو دونوں کی پڑی کہ ایک تیسرا فرد آیا ہے۔ جیسے ہی شیعہ نے دیکھا نا، میں آپ کے سامنے تاریخ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے حدیث سے نہیں بات کر رہا ہوں، قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ قصص 15ویں آیت سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لطف آ جائے گا۔ اس نے جیسے ہی شیعہ نے دیکھا نا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ جیسے ہی شیعہ نے دیکھا نا، میرا مولا آ رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ دوستان تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ کمال دیکھیں، جیسے ہی شیعہ نے دیکھا نا میرا مولا آ رہا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، اس نے فوراً استغاثہ کیا۔ وہ کیسا شیعہ جسے پتہ نہ ہو استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، دیکھا دونوں نے تھا، پکارا شیعہ نے۔ توجہ ہے جی؟ کم از کم قرآن نے بتا دیا، شیعہ کسی دور کا ہو، اس کی نظر میں معصوم سے مدد مانگنا جائز ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ اس نے فوراً استغاثہ کیا، کس کے خلاف؟ دشمن موسیٰ کے خلاف۔ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ تیزی سے آگے بڑھے۔ ہوا کیا ایسے میں؟ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ کا مکہ لگا، کسے؟ دشمن کو۔ وہ بھی پتہ نہیں کس کا ماننے والا تھا۔ توجہ ہے جی؟ ایک مکے میں ہی کام تمام ہو۔ ان للہ، توجہ فرما رہے ہیں جی؟
اب یہاں مفسرین کہتے ہیں موسیٰ مارنا نہیں چاہتے، موسیٰ کا کوئی ارادہ قتل نہیں تھا، موسیٰ تو چھڑانا چاہ رہے تھے، اللہ جانے چھڑانے میں کتنی شدت تھی۔ تو جو ہے جی، جو چھڑانے میں مار دے اللہ جانے مارنے پہ آئے تو کیا حشر کرتا۔ تو جو ہے جی، اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، دنیا جمع خاطر رکھے وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ توجہ ہے جی، میرا جملہ تمام نہیں ہوا، وہ موسیٰ کا تھا، ہم علی کے ہیں، دنیا جمع خاطر رکھے وہ حامل ید بیضا کا تھا، ہم حامل ید اللہ کے ہیں۔ توجہ ہے جی، موسیٰ سے دشمنی کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، موسیٰ کے شیعہ سے لڑتے ہوئے سوچنا چاہیے، تو علی کے شیعہ کے لیے تو بہت ہی خیال ہونا چاہیے۔ ہم حامل ید بیضا کے نہیں، حامل ید اللہ کے شیعہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جناب موسیٰ اتنی تیزی سے آئے اور وہ مارا گیا جناب موسیٰ کے ہاتھ سے۔ جیسے ہی مارا گیا نا، اب یہاں قرآن ہے حضور، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے۔ جناب موسیٰ نے کہا انہ عمل الشیطان انہ عدو مسلم مبین، یہ تو شیطانی عمل ہے اور وہ بے شک کھلا ہوا دشمن ہے۔ عمل کس سے سرزد ہو رہا ہے؟ بظاہر موسیٰ سے۔ موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قتل ہو گیا، فرما رہے یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہو انہ هو الغفور الرحیم۔ میں آپ کے سامنے تاریخ نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ پروردگار فرماتا میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے نا، میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، بات آپ حضرات نے سن لی، منظر ذہن میں آ گیا، جتنے اچھے سے منظر آئے گا اتنے اچھے سے پیغام سمجھ میں آئے گا۔ دو افراد لڑ رہے تھے، ایک شیعہ تھا ایک دشمن تھا، شیعہ بھی نبی کا تھا دشمن بھی نبی کا تھا، مارا گیا وہ جو دشمن نبی کا تھا، مگر جس کا دشمن مارا گیا وہ شیعہ کا مولا کہہ رہا ہے یہ عمل شیطان ہو رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، سادگی سے ایک جملہ اگر توجہ ہو اس کر دوں، اگر اجازت دے تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی جو شیعت کی تعریف ہے نا وہ بڑی سخت ہو گئی اس میں سوائے اس کے جو شیشے میں نظر آتا ہے کوئی اور بیٹھتا ہی نہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی اور میری شیعت کی تعریف آج اتنی مشکل ہو گئی ہو کہ کوئی اور ہمیں شیعہ ہی دکھائی نہ دیتا ہو، مگر سوچے جسے قرآن شیعہ کہے، کیا اس کے شیعہ ہونے پہ شک ہو سکتا؟ نہیں۔ شیعہ لڑ کس سے رہا تھا؟ ادو سے، اپنے ادو سے نہیں، اپنے مولا کے ادو سے۔ مرا کون؟ شیعہ نہیں، ادو۔ مولا راضی نہ ہوا۔ سادگی سے جملہ عرض کروں گا، مرضی آپ کی ہے، ظرفیت آپ کی۔ حضور شیعہ غیر سے لڑے، مولا راضی نہیں ہوتا، شیعہ سے لڑے کون سا مولا راضی ہوگا؟ توجہ ہے سارے محترم، پیغام بھی سننا چاہیں گے کہ نہیں سننا چاہیں؟ حضور کمال یہ دیکھیں، مرا تو دشمن ہے پر موسیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ یہ تو عمل شیطان ہو گیا۔ اب یہاں میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، یہ میں کل کی مجلس پہ چھوڑوں گا کہ یہ عمل شیطان آیا موسیٰ سے سرزد ہوا، نہیں، موسیٰ معصوم ہے، معصوم جو کرے وہ حق ہے۔ توجہ فرمائے ہیں، معصوم سے جو سرزد ہو وہ حق ہے، مگر اب ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے اگلا دن چڑھتا، وہ جو قتل ہو گیا، اچھا جو قتل ہوا وہ کون تھا؟ وہ قوم فرعون سے تھا۔ یہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا یہ بنی اسرائیلی تھا، تو اس میں بانٹ رکھا تھا قوموں کو فرعون نے، ایک سبتی ایک قبطی۔ قبطی اقباط جو ہیں وہ اس کی فرعون کی قوم تھی، یہ جو سبتی ہیں یہ بنی اسرائیل تھے۔
اب یہ بنی اسرائیلی تھا جسے شیعہ کہا، وہ مخالف تھا، جناب موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جناب موسیٰ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے، شیعہ بھی چلا گیا۔ اب موقع واردات پہ ٹھہرنا تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ حضور ہوا کیا؟ پورا شہر ہل کے رہ گیا۔ کیوں؟ پہلی دفعہ مصر میں ہوا کہ کوئی فرعون کا مارا گیا۔ سادگی سے جملہ عرض کروں، اہل حق کے روزانہ مارے جاتے ہیں، کوئی شاہ سرخی بھی نہیں بنتی۔ فرعون کا کوئی ایک کبھی مارا جائے پوری دنیا میں زلزلہ آ جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، جن کے ذہن بیدار ہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا گیا، بھائی فرعونی مارا گیا۔ اب پروردگار فرماتا ہے اگلے دن موسیٰ جب آتے ہیں نا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ۔ جب اگلے دن موسیٰ آئے نا، اب موسیٰ کیا ہے؟ خوف زدہ۔ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ گھبرائے ہوئے کیونکہ کل جو کام ہوا ہے نا اس کی وجہ سے شہر کی فضا بدل گئی ہے۔ اب ایک عجیب منظر جناب موسیٰ نے دیکھا، وہ دیکھا جس کی کل نصرت کی تھی نا وہ آج پھر ایک دشمن سے لڑ رہا۔ توجہ ہے جوانوں، تھوڑا سا ذہن بیدار کرا، وہ پھر لڑ رہا، اس نے پھر دیکھا مولا آ گیا۔ توجہ ہے جی، وہ تو تھا شیعہ، اس نے کہا لو پھر مولا آ گئے، پھر مسئلہ حل ہو گیا، اس نے پھر مولا کو نصرت کے لیے بلا لیا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، تاریخ نہیں کہہ رہی، قرآن کہتا ہے جب اس نے دوبارہ موسیٰ کو بلایا نا، ایک مرتبہ موسیٰ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو کھلا ہوا جاہل ہے۔ توجہ ہے جی، جسے شک پڑے وہ قرآن جا کے پڑھے۔ توجہ ہے جی، ہر سوال پڑھنے والے سے پوچھنا نہیں ہوتا، کچھ اپنی بھی تحقیق کرنی چاہیے جا کر۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ترجمے سمیت سورہ قصص پڑھیے گا۔ کمال دیکھیں، موسیٰ کو اگلے دن پھر دیکھا، یا علی مدد۔ توجہ ہے جی، مولا جو آ گئے، مولا آ جائیے، پھر لڑ رہا۔ اچھا کس سے لڑ رہا؟ اپنے دشمن سے نہیں، مولا کے دشمن سے لڑ رہا۔ اب اس کا وہ مولا کہ کل جس کے ہوتے اس سند شیعت ملی تھی، آج وہ مولا کہہ رہا ہے تو کھلا ہوا جاہل ہے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، قرآن نے بتا دیا، ناراض ہوں تو قرآن سے ہونا۔ ایک بات تو ظاہر ہو گئی، شیعہ ہو کے بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اب یہ قرآن کہہ رہے، میں آپ کے سامنے صرف قرآن پیش کروں۔ کل اسے سند شیعت ملی ہے، آج معصوم کی زبان سے سند جہالت بھی مل رہی ہے۔ تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ وجہ یا اللہ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ اپنی خاطر تو نہیں لڑ رہا، مولا کی خاطر لڑ رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، چلو پہلے دن مولا کے دشمن سے لڑتے ہوئے آپ سوچ سکتے تھے دکان کا جھگڑا ہوگا، مکان کا جھگڑا ہوگا، پر اگلے دن وہیں پھر ایک دشمن مولا سے لڑ رہا۔ اس کا مطلب ہے ڈھیلا شیعہ نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، بڑا گرم شیعہ ہے، بڑی غیرت ایمانی رکھتا ہے، مولا خاطر لڑ رہا ہے، مگر جس کی خاطر لڑ رہا ہے وہ کہہ رہے تو گمراہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جائیے جا کے تفاسیر سے پوچھیں یہ کیوں زمین آسمان ایک ہو گیا؟ پتہ چلا فقط ایک وجہ تھی، معصوم مظلوم قوم کا نصرت کرنا چاہتے تھے۔ مظلوم قوم فرعون کے ہاتھوں پس رہی تھی، اس قوم میں معصوم نے ایک انقلاب لانا تھا، مظلوموں کو طاقتور کرنا تھا، ظالموں سے جان چھڑانی تھی۔ ایسے میں اس شیعہ کے ایک عمل نے اس کے مولا کو مشکل میں ڈال دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، جنہیں سمجھ آئے کم از کم وہ ضرور ساتھ دیں، نظریاتی افراد کم از کم ضرور ساتھ دیں۔ اس کے ایک عمل نے، اب آخر شیعہ کہا ہے، شیعہ کہتے ہیں پیرو کو، پیچھے چلنے والا،
کوئی تو تعلیمات موسیٰ ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پیچھے چلتا تھا. ابھی نبوت کا تو اظہار ہی نہیں ہوا، وہ تو وادی بقاع مبارک میں جا کر ملے گی. یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں یاد رکھیں میں نے پہلے کہا تھا جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سوچا نا میں ماضی پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن ماضی نہیں حال کی کتاب ہے. حضور توجہ چاہوں گا، ہو کیا رہا تھا؟ انقلاب لانا تھا معصوم نے، مظلوم قوم پس رہی تھی، ایسے میں حساسیت تھی، مگر اس ایک شیعہ کی جذباتیت اس کے مولا کے مقصد کو پامال کر رہی تھی. لہذا جس زبان سے شاباش ملنی چاہیے تھی اسی سے ڈانٹ پڑ گئی. تو کھلا ہوا گمراہ ہے. کیوں؟ تو شیعہ ہے، وقت کے معصوم کے مقصد کو نہیں پہچانتا. میں کہاں جاؤں بس، میں اس سے زیادہ کیا محنت قرآن سے آپ کے لیے کر سکتا ہوں. پروردگار نے بتایا کیونکہ جذباتی تھا اور جذبات میں آ کے وہ عمل کر رہا تھا جو اس کے وقت کے معصوم کے کام نہیں آ رہا تھا، کام خراب کر رہا تھا. پتہ لگا ہم جتنے بھی جذباتی ہو جائیں، پر یاد رکھیں ہر شیعہ میں اتنی طاقت ہے وہ اپنے مولا کے مقصد کو پامال کر سکتا ہے. تو پھر ایک شیعہ مولا کے مقصد کو پروان بھی تو چڑھا سکتا ہوگا. توجہ ہے کہ تو حضور کمال دیکھیں، قرآن یہ بتا رہا ہے اگر شیعہ ہونا تو مقصد معصوم سے آگاہ بھی ہونا چاہیے. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. ہر بات مزاج کے مطابق ہونا لازمی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. مقصد معصوم کو پہچانی ہے. حضور اگر شیعہ ہو، میں نے پہلے عرض کیا ہو سکتا ہے آپ کی تعریف شیعت مجھے نکال دے، میری میں آپ نہ فٹ بیٹھیں، مگر جسے قرآن شیعہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. لڑ بھی مولا کی خاطر رہا ہے. مجھے ایمان سے بتائیں حضور، یاد رکھیں یہ بدقسمتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، انسان کا مزاج نہیں بدلتا. قرآن ہمیں موسیٰ نہیں سنا رہا، قرآن ہمیں فرعون نہیں سنا رہا، قرآن ہمیں وقت کا معصوم سنا رہا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے میں تمہیں معصوم دوں گا. حضور ہم بھی ایک مظلوم قوم ہیں. اے جوانوں یہاں سے اٹھ کے جاؤ، نہ تمہیں آل محمد کا واسطہ. ایک چیٹنگ کے اوپر بھی بیٹھا ہونا، ٹیکسٹ میسج کرتے ہوئے بھی یہ سوچ ضرور لینا، ایک واٹس ایپ میسج فارورڈ کرتے ہوئے بھی یہ سوچ ضرور لینا یہ میرے وقت کے امام کی مدد کرے گا یا نقصان کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. مجھے ایمان سے بتائیے گا، شیعہ غیر سے لڑے تو مولا راضی نہ ہوگا، اگر شیعہ شیعہ پہ بولے گا تو کون سا امام راضی ہوگا؟ ہم ایک مظلوم قوم ہیں، خدا را احساس سے ذمہ داری کیجیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. آپ کہیں تو محمد والے میں آپ کے تقاضۂ سماعت کو سمجھتا ہوں، مگر جہاں میں بیٹھا ہوں نا اس کی کچھ الگ مجبوریاں. میں نے بانی کو چہرہ نہیں دکھانا ہوتا، مجھے معصوم کو چہرہ دکھانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. لہٰذا اس بات کو سمجھیے گا، قرآن ہمارے سامنے وضاحت کر رہا اور پھر ہوا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ جناب موسیٰ کو مصر چھوڑ کے جانا پڑا. فَخْرُجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجْعَلْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جناب موسیٰ یہ کہہ کے قوم سے نجات عطا فرما. 10 سال مزید ظلم ہوتا رہا مظلوم قوم پہ. قصوروار کون؟ ایک شیعہ کی جذباتیت. توجہ ہے جی. معصوم کا دل نہیں کرتا قوم چھوڑ کے چلا جائے. توجہ ہے جی. حالات مجبوری بنا دیتے ہیں. اب پوری توجہ چاہوں گا، جب ایک شیعہ معصوم کو قوم چھوڑنے پہ مجبور کر سکتا ہے، ہمت پکڑو جوانوں، پھر ایک شیعہ کا کمال معصوم کو غیبت سے واپس بھی لے کے آ. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہاں صاحب کردار بننے کی ضرورت ہے، مقصد معصوم کو پہچاننے کی ضرورت ہے. چھوڑ کے چلے گئے جناب موسیٰ. چلیے میں نے پیغام دینا تھا دے دیا. اگر توجہ فضائل کا جملہ عرض کروں،
اگر ناراض نہیں ہو گئے تو وہ جو ہے جی یاد رکھیں جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے نا یہ کسی وزن میں تول نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو قرآن سے دیا ہے, جا کر تولنے کی کوشش کیجئے گا. حضور کمال یہ دیکھیے گا, موسیٰ چھوڑ کر چلے گئے کتنے عرصے کے لیے؟ 10 سال کے لیے. کیوں موسیٰ ڈٹتے کیوں نہیں؟ میں بڑے اشکال کا جواب دینے جا رہا ہوں, بڑا لطف آئے گا بالیدہ فکر افراد کے لیے. ابراہیم تنہا تھے, ایک بھی شیعہ نہیں تھا, کلہاڑا پکڑا, ایک بھی بت نہیں چھوڑا. آپ میرا ساتھ دیں اگر تاریخ پڑھ رکھی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بت توڑ کے ابراہیم کہیں نہیں گئے, بیلچہ رکھا بت کے کندھے پہ, خود باہر بیٹھ گئے. توجہ ہے؟ ابراہیم نکل جاؤ نا, نہیں ابراہیم تو ڈٹے ہوئے, سلام ہے شجاعت کو, مگر دوسری طرف موسیٰ ہے, ایک قتل ہوا, ان کا خدا نہیں تھا. توجہ ہے جی, ایک ماننے والا جھوٹے خدا کا تھا, موسیٰ چھوڑ کے چلے گئے. موسیٰ ڈٹ جاؤ نا, 10 سال کے لیے مؤخر کر دیا. کیوں؟ اب کسی کی جرت ہے کہ کہے میں بڑے اشکال کا جواب دینے جا رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں میں بات ہو رہی ہے. حضور کسی کی جرت ہے کہے موسیٰ کا ابراہیم سے مزاج نہیں ملتا؟ توجہ ہے جی, دنیا کہتی ہے بڑا فرق تھا, حسن نے صلح کر لی. اب تو پہنچ جاؤ. توجہ ہے جی, حسین نے جنگ کی, حسین کے مزاج میں سختی تھی, حسن بڑے حلیم تھے, بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا تھا. اچھا پڑھو قرآن, ابراہیم ڈٹ رہا ہے, موسیٰ پیچھے ہٹ رہا. اب کھولو زبان, کہہ دو موسیٰ کا مزاج اور تھا, ابراہیم کا مزاج اور تھا. توجہ فرما رہے حضرات, موسیٰ کے پیچھے بھی خدا, ابراہیم کے پیچھے بھی خدا, مگر موسیٰ 10 سال کے لیے ٹال رہا ہے, ابراہیم ڈٹ رہا ہے. پتا چلا اللہ کی سنت ایک سی نہیں ہوتی. کبھی 10 سال کے لیے فرعون کو موقع دیا جاتا ہے, کبھی فرعون سے ٹکرایا جاتا ہے. حسن نے 10 سال کے لیے موقع دے دیا, حسین جا کے ٹکرا گیا. اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. تو حضور خدا نے جیسے دین بچانا ہو وہ بچوا لیتا ہے. ہاں جہاں پہ ڈٹنا ہو وہ ڈٹا دیتا ہے, جہاں مسلط میں ہو وہاں پیچھے لانا پڑتا ہے. جب بڑی چھلانگ لگانی ہو تو 10 قدم پیچھے جانا پڑتا. توجہ ہے جی, کیونکہ کام بڑا کرنا تھا. حسن نے 10 سال کا موقع دے دیا تاکہ وہ بڑا کام ہو سکے, کیونکہ فرعون کو ایسے نہیں مارنا تھا کہ پھر اٹھ سکے. ایسے مروانا تھا فرعون کو کہ جن کے دلوں میں ہے بھی. توجہ ہے جی, جو چھپ چھپ کے یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں, ایک نعرہ لگے وہ بھی مکر جائیں کہ ہمارا ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور. تو حضور کیا ہے کہ انبیاء کے مقاصد کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور یہ ساری قربانیاں جب سمٹے نا تو یہ کربلا میں سما جاتی. آپ نے مرثیے سے یہ اندازہ کر لیا نا آج مصائب کی کیا روش ہے. خدا کی قسم میں نے ایک جملہ سنا, میں حیران ہوں جب سے سنا. میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا, عالم باعمل آپ کے لاہور شہر کے, اہل لاہور سے زیادہ کوئی اچھا کوئی نہیں پہچانتا, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے نام, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ اسی عزا خانہ میں خدمت کرتے رہے ہیں. اظہر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ آپ شیعوں کی کیا روش ہے؟ نوحہ حسین کا, ماتم حسین کا, مرثیہ حسین کا,
کیا انبیاء پہ مصائب نہیں آئے؟ کسی نبی کا نوحہ نہیں لکھا گیا، آروں سے چیر دیے گئے یحییٰ و زکریا، کسی کا مرثیہ نہیں پڑھا گیا، کسی نبی کا تعزیہ نہیں اٹھا، کسی نبی کا ماتم نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ ہے ماتم حسین کا، نوحہ حسین کا، تعزیہ حسین کا، مجھ جیسے حقیر طالب علم کا کروڑ ہا سلام ہو، اظہر حسن سیدی صاحب قبلہ کی روح کو عجب ہی جواب دے دیا، کائنات کے کسی اوزان میں تولا جائے نہیں تول سکتا۔ انہوں نے فرمایا ہم سے نہ پوچھو، ہمارا نہیں قصور، اللہ نے کسی نبی کو زینب سی بہن ہی عطا نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے یہ آنسو، یہ اسماء گرامی، یہ علم، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ ممنون احسان زینب عالیہ ہے۔ کربلا ممنون احسان زینب ہے، حضور زینب کا احسان ہے۔ یہ ہر وہ شخص جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہے نا، وہ زینب کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے ان شہزادوں کو رونا بنتا ہے۔ اون محمد، ان کی غربت پہ میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ یہ وہ دو غریب ہیں جن پر سگی ماں بھی نہیں ہوئی۔ میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان پر اس لیے رونا پڑتا ہے، یہ اتنے غریب شہید ہیں، یہ اتنے مظلوم ہیں، ان پر سگی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ ہر شہید کے اوپر اس کی ماں روئی ہے، ان دو کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ نہیں روئی جو ہر کسی پہ روئی۔ آپ سمجھنے میں کیا عرض کروں؟ وہ نہیں روئی جو آل محمد کے ہر جنازے پہ روئی، جو 4 سے 5 سال کی تھی مصطفیٰ کو روئی، جو جوانی میں اپنے باپ علی کو روئی، جس نے چند سالوں میں اپنی ماں زہرا پہ گریہ کیا، جس نے حسن کے جنازے میں تیر نکالے تو روئی، وہ جو ایک ایک لاش کو وصول کرتے ہوئے روئی، وہ جو اکبر کے جاتے ہوئے بھی روئی، وہ جو اکبر کے پلٹتے ہوئے بھی روئی، وہ جو قاسم کے ٹکڑے وصول کر کے بھی روئی، وہ نہیں روئی تو ان شہزادوں کو نہیں روئی، نہیں روئی زینب۔ حضور یہ عالم تھا شب عاشور، امام ایک مرتبہ نکلے خیام کا دورہ کرنے کے لیے۔ اب حضور عجیب معاملہ تھا، امام نہ خیام میں سے گزرے نا، ہر خیمے میں ماں نے اپنے سامنے ایک بچہ بٹھا رکھا، اور ماں اپنے اپنے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، بیٹا بیٹا میرا اس گھرانے سے جو تعلق ہے نا وہ بہو ہونے کا ہے، میں بیٹی نہیں ہوں زہرا کی، میں نے تجھے پایا ہی زہرا کے صدقے میں ہے۔ دیکھ حسین زہرا کا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا مشکل میں ہے، حسین کے بیٹے پیاسے ہیں، کل جب دن چڑھے نا بیٹا تو نے مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کرنا، یہ نہ ہو تیرے سے پہلے حسین کے بچے جائیں، تجھے میدان میں جانا ہے۔ معصوم دعا کرتے تھے، حسین آگے بڑھ جاتے تھے، ہر خیمے کے آگے سے جب گزرے نا بہن کے خیمے کے آگے سے اندر سے صدا عجیب آ رہی تھی۔ بی بی نے ایک طرف اون بٹھا رکھا تھا، ایک طرف محمد بٹھا رکھا تھا، بی بی کے ہاتھ دونوں شہزادوں کے بالوں میں تھے، بی بی ہاتھوں سے بال سوار رہی تھی اور سوارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اونو محمد ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا، بیٹا کل اکبر سے پہلے میدان میں جانا، تیاری کیجئے مسائل کی، ماتم کی تیاری ہونی چاہیے۔ کہا بیٹا کل آپ نے اکبر سے پہلے جانا، مگر عجیب قیامت کا جملہ کہا اونو محمد ایک احتیاط رہے، بیٹا جنگ ایسے کرنا جیسے کرنا بنتی ہے، نواسے ہو حیدر کرار کے، پوتے ہو جعفر طیار کے، ایسے جنگ کرنا ان لینوں کو علی اور جعفر طیار یاد آتا، مگر ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا، جب فرات تک پہنچو، جب فرات میں سواریاں داخل کرو، خبر دو
माँ की वसीयत याद रखना, खबरदार कहीं पानी लबों तक ना जाए। हुसैन के बच्चे प्यासे, हुसैन का सिर प्यासा है, हुसैन का अकबर प्यासा है, खबरदार पानी ना पिए। हुजूर अगला दिन चढ़ता, ये शहजादे जब भी आए ना मजलूम के पास, मजलूम ने वापस भेज दिया। ये जब भी इजाजत लेने आए, तारीख ये कहती है, ज्यादातर उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, जो पहला जवान मक्तल में गया वो अली अकबर। सबसे पहले हुसैन ने अकबर को भेजा, लिहाजा अकबर के बाद तो किसी माँ को अपना बच्चा गवारा ही ना हुआ, क्योंकि हर किसी ने पाला इसलिए था अकबर पे कुर्बान हो। जब अकबर ही चला गया, हर माँ की आस ही टूट गई। माँ ने सख्ती से कहा, ओनो मोहम्मद, अकबर चला गया, तुम अब तक मौजूद हो। कहा अम्मा क्या करें, मामू इजाजत ही नहीं देते। एक मर्तबा का नहीं इजाजत देते, बीबी खुद ना बोली, कहा अब्बास को बुलाओ। जब अब्बास आया ना, कहा अब्बास, अब्बास तू कैसा सालार है। अकबर चला गया, तेरी फौज के सिपाही यहाँ खड़े हैं, जा जा के कह बहन कह रही है भेज दो। मैं सदका कर रही हूँ आले मोहम्मद, मैं सदका कर रही हूँ हुसैन। जनाबे अकबर आए, जनाबे अब्बास आए, जनाबे अब्बास ने आकर कहा, मौला मौला आका ज़ाती कह रही हैं, क्या मेरा सदका कबूल नहीं होगा, क्या मेरे सदका कबूल। कयामत का जुमला सैयद ने कहा, मेरे मौला की आंखों से आंसू रवा हुए, रोकर का अब्बास ईमान से बता, कोई भाई अपनी बहन की गोद उजड़ती देख सकता? अल्लाह इस गांव पर रहम करे, अल्लाह उसको अब्बास खुद बता, अब्बास खुद बता, क्या किसी भाई का वो जिक्र होता है कि बहन की गोद उजड़ती देख ले। हुजूर मगर ज़ैनब ने कहा, मैं सदका कर चुकी हूँ, मैं सदका कर चुकी, कबूल करो। मजलूम की मजबूरी बन गई। एक मरतबा दो सवारियां लाई गई, एक पे मौला हुसैन ने सवार किया, एक को जनाब अब्बास ने सवार किया। दोनों शहजादे मैदान में उतरे। इतनी आला जंग की, खुदा की कसम, किसी को याद आया बद्र में अली लड़ा कैसे था, उहद में अली का जलवा क्या था, सफीन में अली की तलवार की धार क्या थी। किसी को जाफर तैयार नजर आया, किसी को हैदर करार नजर आया। दोनों ने एक तरफ लश्कर मैमना और मैसरा पर हमला किया, लड़ते हुए कल्बे लश्कर में आ गए, मगर एक कयामत का मंजर बना। दोनों लड़ते लड़ते एक मर्तबा फुरात तक पहुंचे। अब जनाब ज़ैनब तो सामने आई नहीं, बीबी तो कहीं पीछे खयाम में थी, मगर एक लम्हा आया, फिजा जो टीले पे खड़ी, दोनों शहजादों की जंग देख रही थी ना, जनाब फिजा भागती हुई वापस, भागती हुई खेमे में वहां आई जिस खेमे में जनाब ज़ैनब थी, और कहा आका ज़ादी आपको मुबारक हो, आपके शहजादों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। बीबी मुबारक हो, आपके शहजादे फुरात फतह कर। जैसे ही पता चला ना मेरे बच्चे दरिया पहुंच गए हैं, एक मर्तबा बीबी सजदे में गई, कहा या अल्लाह कहीं मेरे बच्चे पानी ना पे। या अल्लाह मेरे बच्चे पानी, या अल्लाह हुसैन का असगर प्यासा, या अल्लाह हुसैन के होंठ सूख गए, कहीं मेरे बच्चे पानी ना पी ले। बस हुजूर लाइनों ने देखा ऐसे नहीं होगा, इकट्ठे हमला किया। हमला जब इकट्ठे किया ना, क्योंकि पिछले साहब ने कहा याद रखो ये ऐसे काबू में ना आएंगे, चौगिर से घेर के मारो, चौगिर से घेरा गया। अब पहली मर्तबा करबला की सरजमी पे मजलूम करबला बड़े मजबूर हो गए। जो भी सवार गिरता था ना, वो कहता था मौला हो अदरिकनी, मेरा मौला फौरन पहुंचता था। यहाँ बड़ी मजबूरी हो गई, दोनों ने इकट्ठे ही जीद को छोड़ दी, दोनों ने इकट्ठे पुकारा, मेरा मौला मजबूर हो गया। ओम के पास जाए या मोहम्मद पर, कहा अब्बास मैं ओम थामता हूँ तू मोहम्मद, मैं ओम थामता हूँ तू मोहम्मद था। मेरा मौला गया, एक मर्तबा
दोनों लाशें इकट्ठी लाई गई, 2 लाशें नहीं है, हर माँ आ गई, हर माँ आई, सगी माँ ना आई, हर माँ आई, सगी माँ ना आई। मौला ने कहा मेरी बहन कहाँ है? कहा मौला को पीछे खैमे में सर सजदे में रखे हुए है। मेरे मौला ने आकर कहा बहन क्या बेटों की लाश पर नहीं आओगी? एक मर्तबा रोकर कहा हुसैन मैंने सदका दे दिया है और हम आले मोहम्मद सदका वापस नहीं